الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. محترم حضرات، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. اور سنا ہے کہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. سنا ہے کہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. محترم حضرات، بڑی دیر سے آپ لوگ نعت پاک سن رہے ہیں. یاد رکھیے، جس طرح محبت کے ساتھ آپ لوگ نعت پاک سنتے ہیں، اگر اسی محبت کے ساتھ تقریر سماعت کی جائے تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل جائے اور بہت کچھ لوگ اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ہمارے عوام نعت سننے میں بڑا مشغول ہو جاتا ہے اور بڑی محبت، میں نعت کا منکر نہیں ہوں، میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے نعت پاک میں صرف لوگ سن کر کے مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر جب تقریر کی بات آتی ہے تو پھر اسے جو آسمان اور زمین دکھائی دینے لگتا ہے اور اٹھ کر کے چلنے لگتے ہیں. وہ تقریر تو ہو رہی ہے، کیا سننا ہے؟ لیکن میں جہاں تک جانتا ہوں کہ شاید آج ہمارا عوام اگر کوئی اس طریقے سے پیچھے ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بہترین عالم دین آتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام سمجھ آتے ہیں تو ان کی تقریر کے بغیر سنے ہوئے ہم لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن یہی اگر کوئی بڑے بڑے نعت پاک پڑھنے والے آتے ہیں تو ہم اور آپ محبت کے ساتھ صرف سنتے ہیں. اور آج یہ بڑی کٹھینی کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا، کہ آج ہمارے عوام کو صحیح طریقے سے جو ہے وضو کے طریقے نہیں آئے، نماز کے طریقے نہیں آئے، تو یہ کہیں نہ کہیں یہ قصور جو ہے اماموں کا نہیں ہے یا پھر علماء کا نہیں ہے، عوام کا ہے کہ عوام اس چیز پہ دھیان ہی نہیں دیتی ہے، بھاگ جاتی ہے، سننے ہی نہیں چاہتی ہے تقریر. پتہ نہیں اس سے کیا ہو گیا ہے. بہرحال آج ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. آئیے درود پاک پڑھ دو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، کچھ دیر کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں کیونکہ ہمارے مؤذن صاحب کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا مجھے نماز بھی پڑھانی ہے. اس لیے میں نے پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے جو ہے تقریر کے لیے پہلے اٹھا دیا جائے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے نماز میں کوئی دقت آ جائے. اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ پل کے لیے آپ کے سامنے کچھ منٹ کے لیے کچھ آیا ہوں، اور ان کے بعد بڑے بڑے نعت پاک پڑھنے والے صاحب سماعت کریں گے کہ کتنی بہترین انداز میں پڑھتے ہیں. تو آج کا یہ جو موضوع فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. مطلب تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. یہ کون کہہ رہا؟ یہ رب فرما رہا ہے. یہ کون کہہ رہا؟ رب فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. تو انسان کے بیچ میں یاد کرے گا، میں فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا. سبحان اللہ. تو زمین پر یاد کرے گا، میں عرش پہ یاد کروں گا، یعنی آسمان پہ. کوئی کہا جاتا ہے اگر تو فرش پر یاد کرے گا
یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر تو فرش پر یاد کرے گا تو اللہ تمہیں کہاں یاد کرے گا؟ عرش پر، اس سے بھی بہترین جگہ پر۔ وہ بہترین جگہ کیا ہے؟ عرش۔ یعنی فرش سے جو ہے انسان فرش پر ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ اپنے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہے کہاں پر؟ عرش پر، کہ دیکھ فلاں بندہ جو ہمیں یاد کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، یاد کرنے سے مطلب جو ہے یہ عقیقہ بھی ہے۔ عقیقہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ یاد رکھیے یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کہ اس کا نہ کرنے والا کی سخت پکڑ ہے، لیکن یاد رکھیے یہ سنت مستحبہ ہے، کہ مستحب طریقہ ہے۔ عقیقہ جو یہ مستحب طریقہ ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب عقیقہ اپنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن آج عقیقے میں بہت سارے لوگوں میں یہ فیمس ہے، اور زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقہ کیا چیز ہے۔ عقیقے کے تعلق سے لوگ یہ صرف اتنا گمان کرتے ہیں کہ جو جس کے نام کا عقیقہ ہوتا ہے اس کے والد گوشت کو نہیں کھاتے، چھوتے نہیں۔ کیوں؟ اس سے پوچھا جاتا کیوں نہیں، ہمارے بچے کا یہ ہے تو ہم کیوں کھائیں؟ لیکن شریعت نے تو اسے روکا نہیں ہے، شریعت نے انہیں روکا نہیں ہے۔ ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر حق کسی کا ہے عقیقے کے گوشت پر، جو سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ حق کن کے ہے؟ حق غریب اور مسکینوں کا ہے، مدرسے کے بچوں کا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر دعوت نہ دے تو بڑا اعتراض کرتے ہیں، یار کیسا آدمی ہے، فلاں آدمی مجھے دعوت نہیں دی۔ یہ عقیقہ کیا اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، اور مجھے دعوت نہیں دی۔ اور جانتے ہیں عوام میں آج بڑی یہ چیز ہے کہ میں بڑا حیرت ہوا، کسی سے پوچھا کہ چلے آپ میلاد میں، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ حضرت دعوت نہیں ہے۔ میں نے کہا میلاد کے لیے دعوت دی جاتی ہے؟ بھائی جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوا، دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھے، وہاں تو خود دعوت ہو جا رہی ہے، آپ کو خود آنا چاہیے، محبت کے ساتھ آنی چاہیے، کچھ سیکھنے کے لیے آنی چاہیے، وہاں نہیں۔ کھانے کے لیے دعوت کیا ہوتی ہے بھائی؟ میلاد شریف کی دعوت ہوتی ہے۔ آپ جو ہے فیمس بنانے نہیں ہے، مجھے دعوت نہیں، مجھے نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ بس مجھے دعوت نہیں دی۔ کس لیے دعوت نہیں دی؟ کھانے کی دعوت نہیں دی۔ بس دیکھیے ان کی سوچ کہاں ہے، مطلب کھانے کے لیے دعوت نہیں دیا اس لیے نہیں جاؤں گا میلاد میں۔ ارے نادان، یہ کھانے کی دعوت کہاں سے بات آتی ہے؟ چلیے اگر نہیں دے تو کیا آپ میلاد نہیں کریں گے؟ تو کیا جہاں مرنی ہوتی ہے، جہاں انتقال ہو جاتا ہے، کیا وہاں کھانے کی دعوت ہوتی ہے؟ لوگ کیسے جاتے ہیں؟ اب وہاں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں پوچھتے، نہیں مجھے دعوت نہیں ملی ہے۔ یہ عام ہے، میلاد عام ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، سارے لوگ ثواب کا حقدار ہو سکتے ہیں، سارے لوگ ثواب کما سکتے ہیں۔ لیکن وہاں جو ہے نہیں، مجھے دعوت نہیں ملی تو مجھے جانا نہیں۔ بہرحال عقیقہ جو ہے یہ مستحب ہے، سمجھے، یہ آپ فرض نہ سمجھیں اسے، نہ یہ واجب سمجھیں آپ کہ یہ فرض واجب ہے۔ لیکن لوگ میں یہ چیز ہے کہ کیا بچے کا اگر عقیقہ ہوتا ہے تو کیا وہ بچے اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے، وہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے تو کیا اس کا عقیقہ ہونا ہے؟ جی ہاں، شریعت نے اسے حکم دیا ہے کہ اسے ہونا ہے۔ اگر وہ عقیقہ کراتا ہے، اگر بچہ اس کا انتقال کر جاتا ہے تو اس کا نام رکھا گیا ہے، نام کے بعد وہ عقیقہ اگر رکھ رہا ہے، عقیقہ کر رہا ہے تو عقیقہ جائز ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے آج لوگوں میں فیمس کیا کہ اگر میں عقیقہ نہیں کروں گا تو لوگ مجھے بدنام کریں گے، اس لیے فلاں شخص نے جو ہے ان کے گھر میں اولاد ہوا ہے، اتنے بڑا ہو گیا ہے اور اب تک وہ عقیقہ نہیں کرایا۔ یاد رکھیے، اور اس عقیقے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ چندہ لیتے ہیں بھائی، اور اس کے بعد قرضہ لے کر کے عقیقہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ عقیقہ آپ قرضہ لے کر کے جو کر رہے ہیں یہ عقیقہ کے ثابت نہیں ہے کہ آپ قرضہ لے کر کے کریں۔ جس طریقے سے قربانی جو ہے آپ کو قرضہ لے کر کے نہیں کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے عقیقہ بھی آپ قربانی لے کر، کیا بولتے ہیں، قرضہ لے کر کے نہیں کر سکتے۔ اب قرضہ لے کر کے ایک تو آپ جو ہے آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے، یہ عقیقہ جو ہے وہ حیثیت والے کے پاس ہے، جس کے پاس حیثیت ہے، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، اس پر عقیقہ ہے۔ اگر وہ نہیں کراتا ہے حیثیت ہونے کے بعد بھی تب اس کی پکڑ ہوگی، لیکن جن کے پاس حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر آپ قرضہ لے کر کے جو ہے اگر عقیقہ کرانا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ آج میں تقریر کرنے کے لیے کچھ مسائل بتانے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں میں آج یہ چیز ہے کہ یہ بتائیں کہ ہم بڑا جانور جو کرتے ہیں عقیقہ میں، اس میں کیا ہے؟ بڑا جانور جو ہے عقیقہ ہم کر رہے ہیں، اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صرف جو ہے بڑا کم پیسوں میں جو ہے چلا جاؤں گا،
ہو جائے گا، کیونکہ کھسی کروں گا تو یہ ہوگا، بڑا ہوگا، لوگوں میں بڑا دعوت دینی ہے، ہمیں یہ چیز کرنی ہے، وہ چیز کرنی ہے. نہیں ہو سکتی ہے، قربانی اس میں بھی ہے، عقیقہ اس میں بھی ہے. لیکن بات جہاں تک آتی ہے تو وہاں پر جو ہے آپ کو دھیان دینا ہے کہ لڑکا کا 2 حصہ ہوتا ہے. اگر ایک بڑا جانور میں 7 حصہ ہے تو اگر کوئی لڑکا کا نام کیا کر عقیقہ ہو رہا ہے تو اس میں 2 حصہ ہوتا ہے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 حصہ ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا لیتا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہی جانور لے لے اور عقیقے والا جو معاملہ ہوتا ہے 2 ہی بچے اس کے گھر میں ہوتے ہیں، تو سوال پیدا لیتا ہے یہ 7 ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس میں جو 7 حصے رہ گئے، ہمیں تو ہے 2 ہی، ہمارے 4 میں پورا ہو جا رہا ہے. گھر میں 2 بچے ہیں اور میں نے 7 حصہ لیا ہوا ہے بڑا جانور میں. جو کہا جاتا ہے کہ کم سے کم جو ہے اگر وہ 1 بھی کر لے رہا تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ بھی کر دے رہا تو کوئی دقت نہیں ہے. جیسے اگر حصہ زیادہ ہو جا رہا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر 1 سے کم ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ ایک لڑکے کے اوپر 2 تھا اور کسی نے 1 ہی کروایا تو کیا اس کا عقیقہ ہوا یا نہیں؟ تو سوال پیدا لیتا ہے کہ اس کا تو ہو ہی جائے گا. لیکن یہ کرنا درست نہیں ہے، اس کو ڈبل رکھنا ضروری ہے. سمجھے؟ یہ 1 رکھنا ضروری نہیں ہے، ڈبل رکھنا ضروری ہے. آج لوگوں میں جانتے ہیں، میں نے ایک مسئلہ پڑھ رہا تھا کتابوں میں، اس میں یہ دیا تھا عقیقے کے تعلق سے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کا سر منڈوا کر کے اس دن بال کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد ناخن کو بھی اکٹھا کرتے ہیں، اور ان کے بعد اسے کیا کرتے ہیں کہ وہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ بھائی سوال پیدا لیتا ہے اس نے کیوں پھینکا؟ نہیں تو یہ بڑا جو ہے نا حرمت والا مانا جاتا ہے، بڑا یہ جو چیز ہے بے حرمتی مانا جاتا ہے، بڑا خراب مانا جاتا ہے، اس کی کوئی چیز نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر وہ چیز ہے بھی تو سمندر میں پھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ زمین کے اندر بھی دفن کر سکتے ہیں. آپ اس کو جو ہے اس کے بال کو، یہ چیز کو زمین کے اندر بھی دفن کر سکتے ہیں. تو یہ جو عقیقہ ہے اس میں جو ہے جب بچہ پیدا لیتا ہے تو بہتر جو ہے وہ شریعت میں وہ 7واں دن ہے. کتنا دن ہے؟ 7واں دن. سب سے سنت طریقہ 7واں دن. لیکن اب یہ سوال پیدا لیتا ہے کہ اگر 7واں دن ہے تو پھر چھٹی کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو چھٹی اکثر چلا ہوا بچوں کے اندر کہ وہ 6 دن ہو گیا تو چھٹی آ گئی. چھٹی ہمارے میں ہے کہاں؟ 7واں دن آیا ہے ذکر، لیکن یہ چھٹی کا ذکر ہی نہیں ہے. لوگ چھٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ بچے کا یہ جو 6ویں ہے اس لیے آج ہی عقیقہ، 6ویں دن عقیقہ لوگ سمجھتے ہیں. لیکن ایسا نہیں، چھٹی گنتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک گنتی ہے، لیکن اس کا معتبر نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار کس چیز کا ہے؟ وہ معاملہ ہے 7واں دن کا. 7واں دن اگر قربانی کیا بولتے ہیں عقیقہ کراتا ہے تو یہ سنت طریقہ ہے. 7واں دن کیا ہے؟ سنت طریقہ ہے. یہی طریقہ سب سے بیسٹ ہے اور شریعت میں بھی یہی چیز کو مانا گیا ہے 7واں دن. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کرا رہا ہے، ان کے علاوہ بھی اگر کوئی کرا رہا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ کرا سکتے ہو. جیسے کہ لیکن جو بہتر ہے آپ اور دن آتا ہے، جیسے 1 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، اتنے سالوں کے بعد آپ کرا سکتے ہیں. تو یہ بہتر. لیکن جو بہتر جو سنت کا جو طریقہ تھا وہ 7واں دن تھا. لیکن اگر وہ حیثیت نہ ہو اس کے پاس تو بات الگ ہے. اسی طریقے سے ایک سوال ذہن میں آپ لوگ کو اور یہ آتا ہوگا، کیا اگر حاملہ عورت ہے اور اس کے بچے گر جائے پیٹ ہی میں، کیا بولتے ہیں انتقال کر جائے، تو کیا اس کا عقیقہ جائز ہے؟ سوال تو یہ پیدا بھی لیتا ہے. دیکھیے اگر آپ غور سے سنیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا مسئلہ کا. اب اگر کوئی دھیان ہی نہ دے تو بات الگ ہے، لیکن میرا کام ہے بتانا. اب سوال پیدا لیتا ہے کہ جو عورت کے حاملہ عورت جو ہے اور اس کے بچے انتقال کر جائیں تو کیا اس بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں؟ سمجھے؟ تو اس بچے کا عقیقہ جو ہے شریعت میں اس کا جائز نہیں ہے. سمجھے؟ نہیں ہے، منع ہے اس کو کہ آپ نہیں کرا سکتے. لیکن آپ سوال پیدا لیتا ہے کہ نہیں کرانا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ غم کا ہوتا ہے. بتائیے جس کا ایک اولاد چلا جاتا ہے اس کا درد کوئی جان سکتا ہے؟ ایک اولاد اس کا چلا گیا، اس کا دل کا ٹکڑا چلا گیا جس سے وہ محبت کرتا تھا، اتنی خواہش تھی کہ ہمارے اولاد آئیں گے تو ہم بھی خوشیاں منائیں گے. ان کے اولاد انتقال کر چکا ہے. اور یاد رکھیے جو عورت اپنے بچے کو کیا بولتے ہیں اپنے بچے کو جنم دیتے وقت جو ہے، اور وہ عورت اگر انتقال کر جاتی ہے یا وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے، تو آج ہمارے اور آپ کے نزدیک کیا سوچ ہے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ جہنمی ہے. کیا بھئی یہ بچے دیتے کے ساتھ کیسے انتقال کر چکی ہے؟ یہ بچے دیتے کے ساتھ انتقال کر چکی ہے، یا کیا بولتے ہیں کہ یہ اس کا بچے انتقال کر چکے ہیں،
تو طرح طرح کے تانے دیتے ہیں. یاد رکھیے ایک تو اس کا افسوس، اس کا درد یہاں ہے کہ اس کے بچے انتقال کر چکے ہیں، اور پھر آپ تانے دے دے کر کے جو ہے اس کے اور اس کی غم کو کم نہیں کر سکتے تو غم کو اور بڑھا دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جو بچے انتقال کر جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہے گا پروردگارا اس نے مجھے جنم دیا تھا اور پھر میں انتقال کر چکا تھا اور ان کے دل میں بڑا درد ہوا تھا. اے رب کائنات جو پیدا کرتے وقت جو درد ہوا تھا، اے رب کائنات میرے والد اور میرے والدہ کو جنت عطا فرما دے. جب وہ بچہ انتقال کرتا وہ بچہ خود سفارش کرے گا، سمجھے، اللہ تعالیٰ سے، اے پروردگارا یہ میری ماں جو ہے بڑا درد تکلیف اٹھائی ہے، اے پروردگارا اگر میں واقعی زندہ رہتا تو میرے ماں کے تھوڑا سا جو ہے یہ ہوتا، لیکن اے پروردگارا میں انتقال کر چکا، آپ نے مجھے لے لیا، اے پروردگارا میں تیرے پاس آ گیا، لیکن اے مولا اگر میں تیرے پاس آیا ہوں تو میرے ماں کا جو درد ہوا تھا اے پروردگارا اس درد کا صلہ آج دے دے. اور یاد رکھیے جو بچے ہوتے ہیں نا جو نابالغ سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، نہ اس پر روزہ فرض ہے، نہ اس پر کوئی فرض نہیں ہے. جب فرض ہی نہیں ہے کوئی چیز تو پھر گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں لیتا، پھر گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں لیتا ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. تو جب اس نے گناہ ہی نہیں کیا، انتقال کر چکا ہے وہ، اور اس پر نماز نہ فرض تھا نہ روزہ فرض تھا، وہ نابالغ سے پہلے انتقال کر چکا ہے، بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر چکا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس بچے کے وجہ سے جو ہے ان کے ماں باپ کو مغفرت فرما دے گا. سمجھیں، ان کے ماں باپ کو مغفرت فرما دے گا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ان کے درد کو تو ہم کم نہیں کر سکتے، ان کے درد کو اور بڑھا دیتے ہیں، یہ بول بول کر کے کہ یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے نا کبھی نہیں چھوڑے گا جو ایک دوسرے کو غم کو بڑھاتا ہے. سمجھے، دوسرے کو غم کو بڑھانا نہیں چاہیے بلکہ اس کے کم کرنا چاہیے. اب سوال پیدا لیتا ہے کہ جو عقیقہ والا گوشت ہے، عقیقہ کی یہ چیز ہے، کیا اس پر چاندی دینا یا سونا دینا، دونوں میں سے کیا ہے؟ چاندی دینا یا سونا دینا، جتنے بال ہوتے ہیں اتنے کا تول کر کے دینا، یہ کیا چیز ہے؟ دونوں درست ہے. سوال پیدا لیتا ہے دونوں درست ہے. یہ جو چاندی، اگر کوئی چاندی دے رہا ہے تو بھی درست ہے، اگر کوئی سونا دے رہا ہے اس کے بدلے میں اس کے قیمت کا جو ہے، ایسا نہیں کہ سونے کوئی دے دے، اگر وہ سونا دے دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی قیمت کو وہ ادا کر رہا ہے تو پھر اس میں بھی بہتر ہے. چلیے، اس کی قیمت کو اگر ادا کر رہا ہے، جتنے بال کی اس کی چاندی کی قیمت ہوتے ہیں یا پھر سونے کی جو قیمت ہوتا ہے، اگر وہ اتنا دے رہا ہے تو وہ بہتر ہے. انہیں کا وہی چیز ہی سب سے بیسٹ ہے، وہ دے رہا ہے. تو اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اب جانور کا جو ہے وہ چیز کھال ہوتا ہے، تو اس کھال کا کیا ہوگا جس کا عقیقہ ہوا ہے؟ اس کے کھال کا کیا ہوگا؟ کیا مارکیٹ میں بیچ کر کے اس پیسے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ جو پیسہ ہے اس کے کھال کو لوگ بیچتے ہیں جانور کو، اس کھال کے پیسے کا کیا ہوگا؟ تو اس کھال کے پیسے کو مدرسے میں ڈال دیا جائے. سب سے طریقہ کیا، اس کے کھال کے پیسوں کا جو ہے مدرسے میں ڈالنے کا حکم ہے، بیچا نہیں، آپ استعمال نہیں کر سکتے. اب ان کے جو ہے نا آپ کو صدقہ کرنا ہے، تو یا اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے کھال کو، آپ جیسے کوئی کاروبار کرتے ہیں کھال سے، اگر وہ آپ خود استعمال میں اسے لانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی قیمت آپ کو دینا پڑے گا مدرسے میں، اس کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے لوگ جو ہے نا جانور کے رسی کو بھی اپنے استعمال میں لے کے چلے آتے ہیں. جانور کو اپنے جو رسی اس میں لٹکا ہوا رہتا ہے، لوگ اسی بھی اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں، اپنے باندھنے میں استعمال کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے جب تک آپ اس کے بھی پیسے کو ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ رسی کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. جو حکم عقیقہ کا ہے وہی حکم قربانی کا ہے، جو قربانی کا وہی عقیقے کا ہے. بس فرق اتنا رہتا ہے، کچھ باتوں میں فرق ہے، ورنہ مسائل دونوں کا ایک جیسے ہوتے ہیں. کچھ باتوں کا فرق ہوتے ہیں، کچھ مسائل الگ ہوتے ہیں، ورنہ اکثر مسائل جو ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں. سمجھے؟ تو عقیقہ کا جو لفظ ہے یہ کیا چیز ہے؟ عقیقہ کہتے ہیں یعنی ذبح کرنے کو. عقیقہ کہتے ہیں ذبح کرنے کو. اب سوال پیدا لیتا ہے یار چھوٹے بچے کو ذبح کہاں کرتے ہیں؟ ہم تو جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہاں آپ کہہ رہے ہیں عقیقے کا مطلب ہوتا ہے ذبح کرنا. تو عقیقے کا مطلب ہی ہوتا ہے ذبح کرنا، لیکن بات آ جاتی ہے بچے کے اوپر تو وہ مثال آپ دے سکتے ہیں، وہاں بچے سے مراد ہے کہ جانور کو ذبح کرنا. وہ عقیقے کا جانور جو معاملہ ہے
وہ بچے سے جو مراد ہے، عقیقہ جانور جو ذبح کرنے سے مراد ہے، اور عقیقے کا جو جانور سے آپ بچے سے آپ مراد لیے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود جانور کو ذبح کرنا اس کے نام پر. سمجھے کیا کرنا ہے؟ جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے اوپر. اسی طریقے سے آگے اور مسائل آپ پڑھتے چلے جائیں گے، بہت سارے مسائل آپ کو ملیں گے. سمجھے بہت مسائل ملیں گے عقیقے کے تعلق سے جو ہے نا، بہت سارے مسائل ملیں گے جن کے تعلق سے آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو ابھی تو اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو پورے مکمل طور پر بتایا جائے کہ وہ کہاں سے کہاں تک ہے. لہٰذا اگر کوئی جاننا چاہتا ہے عقیقے کے مسائل کو کہ ہم اس کے چیز کو کیا کر سکتے ہیں، یہ سیکھنا آپ پر ضروری ہے. یہ سیکھنا آپ پہ ضروری ہے. جو کرتے ہیں اور جو کرنے سے پہلے ان کو مولانا صاحب سے پوچھ لینا چاہیے، یا کوئی مدرسے کے اسٹاف سے آپ پوچھ لیں کہ حضرت یہ بتائیں کہ میں عقیقہ کرنا چاہتا ہوں تو ان کا حکم کیا ہے اور مجھے کیسے کیسے کیا کرنا پڑے گا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جانتے تو ہیں لیکن اس پہ خود وہ مہر لگا دیتے ہیں، بس میں نے جو کہہ دیا وہی سچا ہے. ایسا نہیں ہے، آپ کا مہر لگانے کا حق نہیں ہے، آپ نہیں لگا سکتے. یہ عالم ہی کا کام ہے کہ وہ چیز کر سکتا ہے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے لاکھ قانون جانتے ہوں، لاکھ قانون جانتے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن فیصلہ دینے کا کام کس کا ہے؟ فیصلہ دینے کا کام کس کا ہے؟ وہ کہیں گے جج کا کام ہے. تو پھر آپ کا کام کیا؟ آپ قانون جانتے ہیں لیکن حق کس کا ہے اور فیصلہ کون کرتا ہے؟ وہ جج کرتا ہے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ آپ مسائل کو تو ضرور جانتے ہیں لیکن یہ سوچ لینا کہ میں جان رہا ہوں، بس آپ کو دوسرا پوچھے تو آپ ٹپ دن وہاں پر بول دیتے ہیں. ہاں یہ چیز ہے، وہاں پہ عالم موجود ہے لیکن آپ خود بولتے ہیں وہاں پہ. تو یہ عالم کی بے ادبی ہے. کیا یہ عالم کہ آپ نے بے ادبی کی ہے؟ وہاں پہ عالم صاحب موجود ہے، مدرسے کے اسٹاف موجود ہیں جو علم والے ہیں، آپ سے اچھا جانکاری رکھتے ہیں، اور ان کے بعد دوسرا آدمی آ رہا ہے جو پوچھ رہا ہے حضرت یہ بتائیے مسئلہ کیا ہے، اور جو بیٹھا ہوا امام صاحب کے پاس یا پھر جو مدرسے کے اسٹاف کے پاس کوئی بیٹھا رہتا ہے وہ فوراً وہاں پہ ٹوکتا ہے. یعنی حضرت خاموش، ان کی زبان چلنے سے پہلے ان کی زبان چل جاتی ہے. سمجھے؟ یعنی حضرت کی زبان چلنے سے پہلے آپ کی زبان چلتی ہے وہاں پہ کہ یہ چیز ایسے ویسے. یاد رکھیے آپ لاکھ مسائل کو جانتے ہو، سب کچھ جانتے ہو، لیکن آپ کا بتانے کا کام نہیں ہے. سمجھے؟ آپ وہاں اگر کوئی نہ ہو تو بات الگ ہے، آپ الگ جا رہے ہیں، الگ ہیں اور اکیلے میں پوچھا جا رہا ہے تو وہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں. لیکن وہاں پر اگر کوئی عالم موجود ہو تو ان کے بیچ میں ٹوک کر کے فوراً مسئلے بتا دینا کہ یہ چیز ہے، تو پھر آپ نے عالم کو بے ادبی کیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ بے ادبی کیا کہ گویا کہ ان کے سامنے آپ نے یہ سمجھا نہیں ان سے بہتر میں ہی جانتا ہوں، ان سے بہتر میں ہی جانتا ہوں. تو یہ چیز جو ہے ہر انسان کو بولنے سے پہلے کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہم کن کے سامنے کھڑے ہیں اور کن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یا آپ امام کے سامنے بیٹھے ہوں یا پھر آپ کسی مدرسے کے اسٹاف کے سامنے بیٹھے ہوں یا پھر جو ہے آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں یا کوئی بڑے عالم دین وہاں پہ بیٹھے ہوں یا کہیں سے بھی کوئی اچھے عالم دین مفتیان کرام اگر کوئی بیٹھے ہوں تو وہاں پر محفل میں جو ہے بیچ میں آپ کو مسئلہ بتانے کا کام نہیں ہے. مسئلہ بتانے کا کام امام صاحب کا ہوتا ہے، عالم دین کا ہوتا ہے، اور انہی کا ہر چیز حق ہوتا ہے. آپ مہر نہ لگائیں. یاد رکھیے اگر آپ بولتے ہیں تو آپ کی پکڑ ہے، آپ مسئلے کو سب کچھ جانتے ہوں لیکن آپ کو بتانے کا کام نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں جو ہے ایک شخص تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وہ رہتا تھا بندہ، اور ہر مسئلے کو حل کرتا تھا. جانتے تھے، سنتے تھے، رہتے تھے ساتھ، کتاب پر اٹھانا بیٹھانا انہیں کا کام تھا. کتاب کو کہاں پہ رکھنا ہے، کہاں پہ لے جانا ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے، کون سی کتاب لانا ہے، ان کا یہی کام تھا. تو حضرت جو بھی مسئلے کو بتاتے وہ فوراً یاد کر لیتا بندہ. ایک ہی دن کیا ہوا کہ حضرت کہیں چلے گئے تھے، کسی کام سے الگ مصروف ہو گئے، تو تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت سے مجھے کام ہے. تو اس نے کہا کہ کیا کام ہے بتاؤ. کہا نہیں بس کچھ مسئلہ پوچھنا تھا. کہا بتانا میں ہی بتا دیتا ہوں. کہا میں ہی بتا دیتا ہوں اسے، تم مجھ سے پوچھو. تو جب پوچھا کیا فوراً اس نے جواب دے دیا، اور حقیقت یہ کہ صحیح جواب دیا انہوں نے، غلط نہیں دیا، صحیح جواب تھا، ایک دم بالکل درست جواب تھا. لیکن جب حضور آئے اور امام اعظم حنیفہ تشریف لائے تو پوچھے کہ کوئی شخص آیا تھا، تو وہ فوراً کہنے لگا ہاں کوئی شخص آیا. تو کہا یہ بتاؤ. اس نے کہا ایک مسئلے کے بارے میں پوچھ رہا تھا. تو کہا تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے ان کو جواب دے دیا. کہا تم نے جواب کیا دیا؟ تو فوراً انہوں نے جواب دیا. کہا یہ میں نے کہا، جواب صحیح تھا. لیکن امام اعظم بڑا، ان کا چہرہ لال زرد پورا پیلا ہو گیا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ تم لاکھ جانتے ہو، سب کچھ جانتے ہو،
لیکن تمہارا کام مہر لگانا نہیں تھا، سمجھے، تمہارا کام بتانا نہیں تھا، یہاں ہمارا کام ہے بتانا۔ تو عالم جب موجود ہوں، پتہ ہے کہ وہاں پر موجود ہیں اور انہی سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، تو پھر لاکھ آپ کو مسائل پتہ ہوں، ان پر آپ کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، نہ کہ بیچ میں جو ہے نا آپ ہی ٹک ٹک۔ ہم یہ دیکھا ہے، ہم کچھ بولنے سے پہلے کیا سوچتے ہیں کہ دوسرا جو ہے نا جو بیٹھا رہتا ہے وہ فوراً بول دیتا ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ کوئی چیز مسئلہ آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر جو ہے آپ اکڑ نہ جائیں، تو میں جو جانتا ہوں وہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے مسئلے میں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کئی اماموں میں وہ اختلاف ہوتا ہے اور وہ ایک رزلٹ پر بات کر دینا کہ نہیں یہی چیز صحیح ہے، تو وہاں پہ لوگ جو ہے نا مار کھا جاتے ہیں۔ وہ خود ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر کیا صحیح ہے کیا درست ہے۔ تو لاکھ آپ کو پتہ ہو بتانے سے پہلے، اور یہ یاد رکھیے کہ ہم کس کے سامنے بیٹھے ہیں، اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنی چاہیے کہ ہم کہاں پر بیٹھے ہیں، کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ادب بہت ضروری ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دو بچہ تھا، اس بات پر میں ختم کرتا ہوں۔ دو بچہ تھا، اس نے پتہ کیا کہا، ایک آیا اور دو بچے تھے، دونوں بھائی تھے۔ ایک نے کہا ماما جان کب آئے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ابھی آ رہا ہوں۔ ایک جو دوسرا بچہ تھا جو اس کا بھائی تھا، اس نے آیا اور پتہ کیا کہا، اس نے کہا کہ اے میرا ابا کا سالہ کب آیا؟ بھائی بات تو صحیح کہا اس نے، بات تو صحیح ہے، اس نے بھی کہا وہ بھی صحیح ہے کہ ماما کب آیا، حقیقت ماما لگ رہا ہے۔ ارے ایک بچے نے کہا، اسی کا بھائی نے کہا اے میرا ابا کا سالہ کب آیا؟ بھائی دونوں اس نے صحیح ہے، رشتہ تو صحیح ہے، لیکن ادب کس میں؟ ادب کس میں؟ ادب ماما کہنے میں تھا، ماموں کہنے میں تھا، لیکن اس نے کہا کیا؟ تو یہی چیز ہے، آپ بولتے تو درست ہیں، صحیح بات ہے، آپ کا حق بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن زبان پہ کنٹرول رکھ کے بولنی چاہیے۔ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنی چاہیے کہ ہم جن کے سامنے بیٹھے ہیں یہ ادب ضروری ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہ علماء کے بیچ ہی میں صرف ادب، آپ کہیں بھی ہوں، اگر ضعیف حضرات بھی تین چار کو بیٹھے ہوں اور آپ نوجوان ہیں، تو آپ کو بولنے سے پہلے پہلی چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں، سمجھے؟ ایسا نہیں کہ آپ بے تکا الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور پھر ان کو برا لگ جائے، چلیے۔ تو اس چیز کا ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ ممتاز نیئر صاحب تو نعت بہت اچھے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، میں نے ابھی بھی سنا ہے، آج ہی سنا ہے ماشاءاللہ، نام تو بہت سنا تھا لیکن ابھی سنا ماشاءاللہ، بہت اچھے آواز بھی، بہت اچھی آواز بھی ہے اور بہت اچھے انداز بھی ہے۔ اللہ پاک ان کی علم میں عمل برکتیں عطا فرمائے، اور مدرسے کے اسٹاف یہاں پہ جتنے بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی عمر برکتیں عطا فرمائے، اور جو لوگ اس محفل میں آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام عمر برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں عمل میں اور بات جماعت نماز پڑھنے کو توفیق عطا فرمائے۔ جس بچے کے مطابق یہ پروگرام رکھا گیا ہے، جس کا عقیقہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی علم میں برکتیں عطا فرمائے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا بنائے اور ان کے دین پر عمل کرنے والا۔ اللہ پاک ہم لوگ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ الحمدللہ۔